سلام کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا برکت ہے، اس کی کیا نیکی ہے، اور اسی موضوع پر آج مولانا مجیب الرحمان خان ریاضی تمام طلبہ سے گفتگو فرمائیں گے سلام کی اہمیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اخلاقی تربیت دینا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک طلبہ کے اندر اخلاق پیدا نہیں ہوتا، ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہوتی، ان کی اخلاق کی اصلاح نہیں ہوتی، تب تک اس پہلو پر گفتگو کرنی چاہیے اور ان کے اخلاق کو سدھارنے کی مکمل طور پر کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اسلام میں سلام کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے آئیں، کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ میں آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کیے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے 10 سالہ خدمات کے تعلق سے نبی کے بارے میں تأثر پوچھا گیا۔ نبی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بتائیے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو 10 سالہ مدت میں آپ نے کیسا پایا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے 10 سالہ خدمات جو کی ہے، 10 سالہ خدمات کے دوران ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بسا اوقات میری کم عمری یا لاؤبالی پن میں کبھی میں نے مٹی کے برتن میں پانی وضو کرنے کے لیے پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑھایا تو کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے وہ مٹی کا برتن جس میں پانی رہتا تھا وضو کے لیے ٹوٹ کے گر جاتا تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی اف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تربیت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھتے مسکرا دیتے، اور آپ کا مسکرانا ایسا تھا کہ حضرت انس کہتے کہ میرا خوف، میرا ڈر جو ہے جاتا رہتا، مجھے نئی تازگی مل جاتی، ایسا لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر روح پھونک دیے ہیں۔ یہ اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عزیز طلبہ سنیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کئی لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اے انس، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس لیے سلام کرتا ہوں چھوٹے بچوں کو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی کوچوں سے گزرتے تھے، راستوں سے گزرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ تو اسی سنت کو میں بھی ادا کرتا ہوں اور بچوں کو سلام کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان افشوا السلام واطعموا الطعام، کہ لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو خوب پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ عزیز طلبہ، مقصد یہ ہے آپ کی تربیت، آپ کی اخلاق کو سنوارنا مقصد ہے، آپ کو مہذب یافتہ بنانا مقصد ہے کہ آپ جب اسکول میں آئیں، آپ جب اپنے محبوب ادارے میں آئیں تو آ کے جو ہے سب کو سلام کریں۔ آپ کے سلام کی آواز گونجنی چاہیے، چھوٹا ہو بڑا ہو سب کو سلام کریں۔ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، یعنی سلام نہ کیا جائے، وہ مجلس، وہ ذکر کی مجلس کیا ہوتی ہے؟
کی بدبودار ہوتی ہے، لہذا سلام کیا کرو، آپس میں سلام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ عزیز طلبہ، زبان سے گالی گلوج، منکرات، فواحش سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، بچا جائے، اسی میں دنیا جہان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ سیکھ رہے ہیں، اب علم حاصل کرنے کے مقصد سے اس ادارے میں آتے ہیں تو یہاں سے کچھ ایسا سیکھ کے نکلو کہ دنیا احساس کرے کہ ہاں بھائی یہ رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، بڑا مہذب ہے، بہت تہذیب یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے، آپ کے اساتذہ کا نام روشن ہو، اس طرح سے ادارے کا نام روشن ہو، اس لیے سلام کر کے اسکول میں آیا کریں، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے تمام اسٹوڈنٹ کو، ہمارے طلبہ کو اسلام کی سچی احکامات اور پکی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ نے سلام کی اہمیت پر ابھی مولانا محترم سے کچھ مختصر خطاب سماعت فرمایا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے سلام ہمارے دین میں سلام کی اہمیت ہے بات کرنے سے پہلے، اور وہ ادب اور احترام کی جو ہے علامت سمجھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کسی محفل میں جب پہنچتے ہیں سلام کرتے ہیں، یا کہیں راستے سے گزرتے ہوئے اپنے بڑوں کو یا چھوٹوں کو یا اپنے برابر والوں کو سلام کے ساتھ میں مخاطب کرتے ہیں، تو آپ اپنی شناخت ایک بہترین، ایک اچھے انسان کے طور پہ، ایک اچھے شہری کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ سلام آپ کو کا درجہ بھی سماج میں بلند کرتا ہے۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو ایک اچھے شہری کے طور پر، ایک اچھے انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس نے ادب اور تمیز، اس طالب علم میں، اس لڑکے میں یا اس انسان میں ادب اور تمیز ہے، تہذیب و اخلاق ہے۔ اس لیے ہمیں اچھی چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ تمام مذاہب میں اچھی چیزوں کو فروغ دیا گیا ہے اور سلام کی اہمیت ہر مذہب میں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے دین میں بھی سلام کی بہت اہمیت ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ اپنے اساتذہ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بڑوں کو گھر پہنچ کر، گھر سے نکلتے وقت اسکول میں آئیں تو، یا پھر جب آپ کا گزر ہو اور وہ آپ کے سامنے آ جائے، اس وقت آپ ان کو سلام کے ساتھ میں مخاطب کریں، تہذیب کے ساتھ ان کو مخاطب کریں، ادب اور لحاظ کے ساتھ ان کو مخاطب کریں۔ آپ سلام کے ساتھ میں اگر یہ سب چیزیں اپنی گفتگو کو شروع کریں گے تو اس سے جو آپ کی امیج ہوگی اپنے اساتذہ کے ذہن میں یا نظر میں، وہ بہترین ہوگی اس طالب علم کے تعلق سے، اور آپ بری چیزوں سے بھی بچیں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس کے بعد میں انشاءاللہ مستقبل میں سلام کا خیال رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی اور اپنے روزمرہ کے معمولات کو گزارنے کی کوشش کریں گے اور اچھی چیزوں کو اپنائیں گے۔ جو بھی چیز یہاں سے آپ کو سکھائی جاتی ہے وہ تربیت کے لحاظ سے آپ کو بہترین انسان بنانے کے لیے سکھائی جاتی ہے، آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔